عزیزو، ایک لمحہ ٹھہر جائیں، اپنی ساری سوچ، سارے کام کاج چھوڑ کر ذرا اس سوال پر غور کیجیے، کیا آپ نے کبھی وہ نام سنا ہے جس پر پکارتے ہی بے مقصد زندگیاں مقصد پا جاتی ہیں؟ وہ نام جو خود اللہ کے حکم سے مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ہاں اس ذات کریمہ کے مالک کی، جنہیں ہم محبت سے غوث اعظم، غوث پاک، میرا پیرا شیخ عبد القادر قدس سرہ السامی کہتے ہیں، جب اندھیروں میں امید کا ایک دیا بھی نہ جلے، جب زندگی ٹھہر جائے اور دل روتے روتے خاموش ہو جائے، تب ایک ہی در ہے جہاں سے روشنی ملتی ہے، اور وہ در ہے غوث اعظم، تاج الاصف، ولی الاولیاء کا، سلطان الاولیاء کا۔ یا کوئی عام در نہیں، یہاں وہ در ہے جہاں اللہ رب العالمین اپنے ولی کو ایسا مرتبہ دیتا ہے کہ ان کی مدد خود اللہ عز و جل کی مدد بن جاتی ہے۔ غوث اعظم سے محبت صرف ایک عقیدت نہیں، یہاں اس راہ کا نام ہے جو سیدھا اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہے۔ ان کی محبت کرنے والا خود اللہ کی محبت پا لیتا ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کائنات کی ہر ذرہ، ہر چیز، ہر شے اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بن مانگے بھی دیتا ہے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور جب اس کا بندہ سچے دل سے پکارے تو دریاؤں سے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل وہ ہے جو اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت، ایسی قوت دیتا ہے کہ وہ زمین پر رہ کر بھی آسمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ غوث کو مدد فرمانے والا بناتا ہے، مگر حقیقت میں مدد صرف اللہ عز و جل کی ہوتی ہے، اور وہی اپنے ولیوں کے ہاتھوں سے مدد فرماتا ہے۔ مگر آج آپ اپنے دل میں واقعی محبت، یقین اور روحانی کشش محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت، ایسا اتہاس ہے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کو اس در سے جوڑ دے گی، ملا دے گی جہاں ہر ناممکن کو ممکن میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں اللہ عز و جل کی رحمت برستی ہے اور سکون ملتا ہے، اور غوث پاک کی محبت ہر زخم کو شفا میں بدل دیتی ہے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک عجیب سکون طاری تھا۔ ہواؤں میں ایک روحانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے فضا میں کسی ولی کا نور گھلا ہو۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سید اعلیٰ آفتاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علم اور کرامات سے عالم کو منور کر رہے تھے۔ مدرسۃ القادریہ کی پر اسرار دیواروں کے اندر علم کا سمندر لہریں مارتا تھا۔ ہر کونے سے یا شیخ عبد القادر جیلانی یا سیدی کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ اسی شہر میں ایک رئیس تاجر تھا جس کا نام سید احمد تھا۔ اس کے گھر کا ماحول غمگین، پریشان اور رنجیدہ تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا، چھوٹی عمر کا ایک بچہ
कई बरसों से ना बोलता था ना चलता था। सभी हाकिम हार के थक गए थे, मगर उस बच्चे की हालत ना सुधरी ना ही सुधार सके। एक दिन वो रईस पूरी उम्मीद, पूरी अकीदे और पूरे यकीन के और अदब के साथ हज़रत गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ। आंसू आंखों में थे, दिल झुका हुआ और जुबान पर बस एक ही इल्तिजा थी, या गौसुल आज़म, मेरा बच्चा बरसों से बेज़बान पड़ा है, इल्म भी हार गया है, दवा भी अब बस आपकी दुआ का सहारा है। इल्म भी हार गया है और दवा भी हार गई है, अब बस आपकी दुआओं का सहारा है। मैंने आपका नाम हर गली हर कूचे में सुना है, हर तरफ आपके फ़यूज़ व कमालात रवा दवा हैं। हज़रत ने नज़रे लुत्फ़ फरमाई और बहुत सुकून भरे लहजे में इरशाद फरमाया, नज़रे लुत्फ़ फरमाई और बहुत ही सुकून भरे लहजे में इरशाद फरमाया, वो बच्चा कहाँ है? जब बच्चा लाया गया तो हज़रत ने अपना मुक़द्दस हाथ उसके सीने पे रख दिया और कहा, उठ जा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के हुक्म से, क़ुम बिइज़्निल्लाह। लम्हे में वो बच्चा कांपा, उसकी बंद आँखें खुली, होंठ धीरे धीरे हिले और उसने पहली बार अपनी ज़बान से माँ को अम्मी कह के पुकारा। जिन लफ्ज़ों की तलाश माँ की आँखों में थी, वो लफ्ज़ हज़रत गौसे आज़म के हाथों से निकला। अम्मी, बस इतना कहना ही काफ़ी था। सदियों की खामोशी पल में मिट गई। घर में रौनक लौट आई। उस दिन बगदाद ने एक और करामात देखी थी, जो सब अब सदियों से लोगों की जुबां पर है। बगदाद की रातें आमतौर पर सुकून से भरी होती थीं, मगर उस रात की फ़िज़ा में एक अजीब सा खौफ तारी था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा चलती तो सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती और जैसे हर जर्रे में एक रहस्य की सरगोशी समाई हो। यह किस्सा है बगदाद के मशहूर कब्रिस्तान का, जिसे मकबरातुल असलाफ कहा जाता है। वहाँ बगदाद के नेक आलिम और दरवेश दफन थे, लेकिन उस रात कब्रें हिलने लगी, ज़मीन कांपने लगी और लोगों ने देखा कि 300 मुर्दे अपनी कब्रों से उठ कर भागने लगे। लोग घबराए, मस्जिदों में आज़ान होने लगी, बुजुर्ग रोते हुए तौबा करने लगे और बाज़ लोग तो बगदाद छोड़कर ही भागने लगे। यह देखकर खलीफा खुद हैरान हो गए। काज़ी बगदाद से लेकर बड़े बड़े उलमा भी परेशान थे। सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम था, या गौस अल मदद। सुबह होते ही बगदाद के उमरा, औलिया और आवाम सब हज़रत शेख अब्दुल कादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी की खिदमत में हाजिर हुए। या शेख, यह कैसी आफत है? हज़रत ने नज़र करम से देखा, आंखें बंद की और थोड़ी ही देर बाद तस्वीर के दाने फेरते रहे। फिर फरमाया, यह मुर्दे बागी नहीं, बेकसूर है। उनका मामला उनके अमल और उन पर डाले गए जादू से जुड़ा है। मैं खुद चलकर इसको हल करूँगा। जब हज़रत वहाँ पहुँचे तो पूरा कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था, जैसे आसमान से नूर की बारिश हो रही हो। 300 मुर्दे जो बेकरार थे अब खड़े हो गए, सुकून तारी हो गए। हज़रत ने एक एक से बात की और उन पर दुआ फूकी। फिर ज़मीन से आवाज़ आई, या वली अल्लाह, या सब रूहें एक जादूगर के हाथों बंधी हुई थी, जिसने कब्र में भी चैन ना लेने दिया। आप ही हैं जो हमें आज़ादी दे सकते हैं।
حضرت نے تلاوت شروع کی سورہ یاسین، سورہ رحمان اور پھر دعا کی، اے رب عظیم، ان بے قصور روحوں کو آرام عطا فرما اور اس جادو کو ختم کر دے جس نے انہیں قید کیا۔ جیسی ہی دعا ختم ہوئی، زمین تھر تھرائی، آسمان پر بجلی کوندھی اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ اندھیرا چھوٹ گیا۔ 300 روحیں روتی ہوئی شکر آئی اور اللہ عز و جل کا شکر بجا لائی، یا غوث اعظم کہتے ہوئے اپنی قبروں میں لوٹ گئیں۔ قبریں ہلتی تھی، خوف کا عالم تھا، روحیں بھی بے چین، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، مگر نام غوث جب گونج اٹھا تو ہر بے قراری کو چین مل گیا۔ بغداد کی راتیں ہمیشہ روشن اور پرسکون ہوتی تھی، مگر اس رات آسمان پر ایک عجیب سناٹا تھا۔ چاند کے ارد گرد جیسے دھند سی چھائی تھی اور ہواؤں میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک کونے میں ایک خاندانی گھر تھا جہاں ایک نہایت ہی پاک دامن خاتون نورانی چہرے والی لڑکی رہتی تھی۔ نام تھا یمیرہ۔ اس کی پرورش ایک سجن یعنی پرہیزگار، نمازی اور تسبیح میں ڈوبے ہوئے باپ نے کی تھی، مگر اس رات کچھ ایسا ہوا جو پورے شہر کو ہلا گیا۔ وہ اچانک غائب ہو گئی۔ حمیرہ تہجد کے وقت کی سکون بھری ہوا چل رہی تھی۔ حمیرہ کی والدہ نے دیکھا کہ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ دروازہ کھلا تھا اور آنگن کی مٹی پر عجیب و غریب نشانات تھے، جیسے کسی نے پنکھوں کی طرح لہراتے ہوئے اسے اٹھا لیا ہو۔ رات ہی رات پورا گھر چیخ پڑا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، مگر حمیرہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ شہر کی آفتیں اور خوفناک لوگ کہنے لگے، یہاں جنات کا کام ہے۔ حمیرہ جیسی پاک باز لڑکی پر جن کی نظر لگ گئی تھی۔ کچھ نے کہا وہ قبرستان کی طرف گئی تھی جہاں ایک جن بسا ہوا ہے۔ کچھ نے خوف سے اپنے دروازے بند کر لیے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجنے سے ڈرنے لگی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جب یہ خبر پیش ہوئی تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تک پہنچی۔ آپ نے سر جھکا لیا اور کہا، اس بچی کا جسم نہیں، اس کی روح بھی ڈری ہوئی ہے۔ یہ جن انسانوں سے نہیں ڈرتا مگر اللہ کے ولیوں سے کانپتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی اور پھر اپنے چند خاص مریدوں کو لے کر شہر سے باہر اس ویران قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ قبرستان پہنچتے ہی ہوا سخت ہو گئی۔ ایک سیاہ سایہ سامنے آیا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی اور آواز گونجتی تھی جیسے 10 پہاڑ گرج رہے ہوں۔ تو کون ہے جو میرے حصے، میرے علاقے کی چیز مانگنے آیا ہے؟ حضرت جیلانی شیخ عبد الرحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے مگر بلندی سے کہا، میں وہ ہوں جس کی صدا سے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی پڑ جائے۔ میں وہ ہوں جس کی صدا سے رب عظیم جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ میں وہ ہوں جس کی صدا سے ہر بگڑے کام بن جائے۔ میں وہ ہوں جس کے لیے رب عظیم نے فرما دیا، تو میرا پیارا ہے، اس بچی کو واپس کر، ورنہ اللہ کے حکم سے تجھے ایسی زنجیروں میں جکڑ دوں گا کہ قیامت تک نہ نکل سکے گا۔ جن کانپ گیا، لرز گیا اور شیخ عبد القادر قدس سرہ السامی سے کہنے لگا، شیخ میں نہیں جانتا تھا
کہ وہاں آپ کی امت کی ہے، معاف کر دیجئے۔ حمیرہ کی واپسی اچانک فضا میں ایک نور پھیلا، ایک گلابی رنگ کی روشنی ہوا میں لہرائی اور اسی روشنی میں لپٹی ہوئی حمیرہ بے ہوش حالت میں زمین پر آ گری۔ حضرت نے اسے اٹھایا، منہ پر دم کیا اور کہا قل هو اللہ احد۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کانپ رہی تھی، مگر الفاظ نکلے، یا غوث اعظم، آپ نے مجھے بچا لیا۔ ملک کی سلامتی، شہر کی عورتوں نے چراغ جلا کر گھروں میں دعائیں کی، ماؤں نے بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور شکر ادا کیا، اور لوگ پھر سے جان گئے کہ جب تک غوث پاک کی نگاہیں کرم ہیں، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی جادو انسانوں کو نہیں چھو سکتا۔ جن پر جن کی پرچھائی پڑی ان پر بھی رحمت کی چھاؤں گر گئی۔ ہاتھ اٹھے غوث اعظم کے تو پرچھائی خود کانپ اٹھی۔ بغداد کے کونے کونے میں غوث پاک کی کرامات کا چرچا عام تھا۔ کل کی رات کا واقعہ جب 300 مردے اپنی ماضی کی بے چینی باہر آ گئے تھے، اب بھی لوگوں کی آنکھوں میں تازہ تھا، مگر اس بار ایک اور عجیب واقعہ ہونے والا تھا، ایک ایسا کرشمہ جسے سن کر دل کانپ اٹھے اور آنکھیں بھیگ جائے۔ قصہ ایک مردہ قوال کا بغداد کے پرانے محلے باب الشیخ میں مقبرہ تھا۔ وہاں ایک مشہور قوال حضرت اسیر بغدادی دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے لبوں سے جو نعت حمد نکلتی تھی وہ دلوں کو جگا دیتی تھی، مگر وہاں کئی برس پہلے انتقال کر چکے تھے۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریدوں کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، اچانک رک گئے، زمین کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ یا رب، یہ کیسی صدا ہے جو میرے دل تک پہنچ رہی ہے؟ مرید حیران تھے، مگر پھر حضرت نے اپنی انگلی سے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس قبر میں وہ صدا قید ہے جو تجھ ہی کا ذکر کیا کرتی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد اسی وقت بغداد میں حاضری دینے آئے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے سورج محبوب الہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب انہیں معلوم ہوا کہ غوث پاک ایک پرانی قبر کے پاس رکے ہیں تو وہ بھی فوراً حاضر ہو گئے۔ دونوں بزرگ ایک ہی روحانی سلسلے کے ستارے تھے۔ جب ان کی نگاہیں ملی تو جیسے نور سے نور جڑ گیا۔ حضرت جیلانی نے فرمایا، خواجہ صاحب، اس قبر میں ایک آواز ہے جو دوبارہ بلا رہی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے سر جھکایا اور کہا، یہ شیخانہ، آپ حکم دیں، مردے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ کرامات کا ظہور۔ جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا مبارک ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، یا اسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے، قم باذن اللہ کے صدقے اپنی صدا پھر سے سنا دو۔ یا اسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے اپنی صدا، اپنی نعت پھر سے سناؤ۔ فضا میں ایک لہر سی دوڑی، زمین کانپی اور پھر اس قبر سے ہلکی سی آواز آئی، مولا، میرے مولا۔ پھر وہی قوالی جو لوگ سالوں سے بھول چکے تھے حضرت اسیر بغدادی کی آواز میں گونجنے لگی۔ لوگ دہاڑوں رونے لگے، مرید جھومنے لگے اور بزرگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس رات بغداد کی فضا پھر سے نعت کی صدا سے مہک گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یا غوث اعظم، آپ کی نگاہوں نے مردوں کو بھی پھر سے زندہ کر دیا، نہ جسم سے بلکہ آواز سے۔ جو آواز مٹی میں دب گئی تھی، نور ولی سے پھر زندہ ہو گئی۔
नात के तराने कब्र से उठे और फिजा जन्नत सी लगने लगी। बगदाद की एक पुरानी गली में एक गरीब मगर पाक दिल इंसान रहता था। नाम था अब्दुल हकीम। उसका एक ही सहारा, एक ही नौनिहाल उसका छोटा बेटा सलमान था, जिसकी उम्र बमुश्किल 6 साल की रही होगी। सलमान अपने बाप की आंखों का नूर, दिल का चैन और मोहल्ले की हर माँ का दुलारा, आंखों का दुलारा था। मगर तकदीर कुछ और मंजूर कर चुकी थी। एक तपतपी दोपहर, एक रोज जब सूरज दोपहर की तपिश से जल रहा था, सलमान गली के बाहर खेलते खेलते एक तेजी से आ रही गाड़ी के नीचे आ गया। पूरी गली चीखें गूंज उठी। माँ ने दौड़कर उसे उठाया। उसका जिस्म ठंडा था, सांसें थम चुकी थी। पूरे मोहल्ले में मातम और गम छा गया था। लोग कहते रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मगर माँ की आंखें अभी भी बेटे के चेहरे से नहीं हट रही थी। उसके लबों पर बस एक ही नाम था, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। गौसे पाक का सफ़र उसी वक्त हज़रत शेख अब्दुल कादिर कुद्दुस सिर्रुहु सामी अपने मुरीदों के साथ मस्जिद से लौट रहे थे। रास्ते में उस गमज़दा माँ को देखा। वह अपने मरे हुए बेटे को सीने से लगाए कह रही थी, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अगर चाहे तो मेरा बच्चा फिर से जी उठे, फिर से सांस ले सकता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर कुद्दुस सिर्रुहु सामी कुछ पल के लिए खामोश रहे। फिर आपने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, बच्चे सुन, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर कुद्दुस सिर्रुहु सामी तुझे बुला रहे हैं। उठ कर खड़ा हो जा, कुम बिइज़्निल्लाह। मगर बच्चा बेहरकत पड़ा रहा। फिर आपने अपने नूरे कदम से हल्के से ठोकर बच्चे की छाती पे मारी, बिस्मिल्लाह। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ आंखों वालों ने देखा। सलमान की छाती हिली, होंठ कांपे और आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने पहला लफ्ज़ जो कहा, अम्मी। लोगों की हैरानी। माँ चीख कर बेटे को गले से लगाती है और पूरा मोहल्ला अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। लोग दौड़ दौड़ कर हज़रत के कदमों में गिरते हैं। कोई उनका दामन चूमता है, कोई आंसुओं से उनका पाँव भिगोता है। मगर आप फरमाते हैं, यह मेरी ताकत नहीं, यह उस रब्बुल आलमीन का करम है जो अपने वलियों के हाथों करामात जाहिर करता है ताकि लोगों का यकीन और पुख्ता हो जाए। माँ की गोद में लौटा वो मासूम जिसे किस्मत ने छीन लिया था। औस का नाम आया जुबां पे तो मौत भी हार गई थी। सबक और इबरत। इस करामात के बाद बहुत से लोग जो पहले दुनिया में मशगूल थे तौबा करने लगे, मस्जिदें भरने लगी। माँ बाप अपने बच्चों को कुरान और इल्म सिखाने लगे। सलमान अब हर नमाज में पहली सफ में खड़ा नजर आता। उसकी आंखों में वह नूर था जो सिर्फ मौत को छूकर लौटा हुआ बच्चा ही जान सकता है। किसी ने सही कहा है, जब तक आप किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करते तब तक उसके दर तक पहुँचने का रास्ता नहीं पाते। और गौसे आज़म से मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो न केवल हमारे दिलों को सुकून देती है बल्कि हमारे मुश्किलों और परेशानियों से भी हमें निजात दिला देती है। यह वही मोहब्बत है जो हर दुआ में अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बन जाता है। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरगाह केवल एक इमारत नहीं बल्कि वो जगह है जहाँ से रूहानी तजुर्बे होते हैं और इंसानियत के लिए एक रहमत है। गौसे आज़म
سے مدد مانگنا دراصل اپنے دل کی سچی بات اللہ سے کہنا ہے۔ یہ وظیفہ نہیں بلکہ روحانی اللہ کے در تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ غوث پاک سے مدد مانگنا کیسا، یہ سوال آج بھی ہماری زندگی میں سوالوں کی طرح کھڑا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنی پریشانیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر کی مدد اسی لیے چاہیے کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں سچی محبت اور ایمان ہوتا ہے تو ہمیں کسی بھی مشکل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہی محبت ہے ہمیں اللہ کے پاس لے کے جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی مدد اللہ کی رضا تک پہنچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یا غوث اعظم سے محبت کرنے والا کبھی ہار نہیں سکتا، اس کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ آج ہی دل سے ایک دعا کریں اور یاد رکھیں، جب اللہ اور اس کے نیک بندے آپ کے ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو رکنے نہیں دے سکتی۔ کیا آپ بھی اپنے دل میں غوث اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو سب کو بھیجیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کس طرح سے اس محبت نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی سیکھ لی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اور ایسی خاص روحانی اور گہری کہانیاں اور ویڈیو دے سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔